أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک ہے۔ تو یہ پہلی والی جو آیت آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہاں ہمارے بورڈ پر، دیکھیے یہ پہلی والی آیت جو ہے، اس کا پہلے ہم مفہوم کچھ مختصر سا مفہوم عرض کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جوڑے اس زنا کا ارتکاب کر لے تو ان کو سزا دی جائے۔ سزا کیا ہے زنا کی، وہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ شادی شدہ کی کیا سزا ہے اور کنواروں کی کیا سزا ہے، لیکن ایک تفسیر یہاں یہ لواطت سے کی گئی ہے، یعنی کہ ہم جنس پرستی کہ مرد جو ہے مرد سے بدکاری بدفعلی کرے یا عورت سے کرے، لواطت جو ہے، تو اس کی سزا جو ہے ایک تفسیر یہاں یہ بھی کی گئی ہے۔ اس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے کسی دیوار کو کے سامنے کھڑا کر کے اس پر وہ جو ہے دیوار گرا دی جائے، یعنی دیوار ایسے اس کو لے کر دیوار کے نیچے رکھا جائے، اوپر سے اس کی دیوار گرا دی جائے، اور قتل بھی اس کی سزا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، کہ جو اس عمل کو انجام دے لواطت ہم جنس پرستی، تو اس میں جو ہے کرانے والے کو اور کرنے والے تو دونوں کو فرمایا کہ کیا کر دو، قتل کر دو۔ تو ایک سزا ان کی یہ ہے۔ اب جو ہے باقی مذاہب کے اندر اگر غیر شادی شدہ کنوارا جو ہو وہ زنا کر لے اس کی بھی کوئی سزا نہیں ہے، اور اگر خوشی سے کوئی کراتا ہے تو اس کی بھی کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ قانون بنا کہ اگر مرد سے شادی کرنا چاہے تو کوئی نہیں، تو بل پاس کی گئی بہت سارے ممالک میں، عورت سے شادی کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں خوشی اور ناخوشی میں رضامندی اور عدم رضامندی پر مدار رکھا گیا، لیکن یہاں شریعت اسلامیہ نے انتہائی انصاف کا معیار قائم کرتے ہوئے اور انتہائی پاک بازی کا ثبوت دیتے ہوئے اور ایک پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے فرمایا کہ جو کوئی بھی زنا کرے
اور بدفعلی کریں تو ان کو سزا بہرحال ملے گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ زناکاری کے اندر شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کنواروں کو جو ہے وہ کیا دی جائے گی، ان کو کوڑے مارے جائیں گے، درے مارے جائیں گے. پھر فرمایا کہ توبہ جو ہے، جب وہ توبہ، اب کوئی آدمی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے زنا کرنے کے بعد تو کیا سزا اس سے ساقط ہو جائے گی؟ اس کی سزا منسوخ کر دی جائے گی؟ اس کی سزا منسوخ نہیں کی جائے گی، اس کی جو ہے سزا کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اس وقت اس صورت میں یہ حکم ہے کہ جب اس نے پہلے تو اس کو سزا لگ چکی ہو، اس پر سزا اور تعزیر جاری کر دی گئی، اس کے بعد جب وہ توبہ کر لے اور دل سے توبہ کر لے، پھر اس کو ملامت کرنے کا اور اس کو عار دلانے اور شرم دلانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ جائز نہیں ہے کہ پھر آدمی ان کو شرمندہ کرے، ان کو شرمندگی دلائے، ان کو عار دلائے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اس سے حد نہیں لگی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کس کو ہے، یہ حد لگانا، حد زنا یا چوری کی حد لگانا، سزا نافذ کرنا، چوری کا ہاتھ کاٹنا، یہ وہاں ہے جہاں اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، اور خود جو ہے جو امیر المؤمنین ہوگا، وقت کی جو اسلامی حکومت ہوگی، وہ لوگ اس کام کو انجام دیں گے. ہر ایک کو اس کا اختیار نہیں ہے. اس غلط فہمی میں کہیں آپ حضرات نہ رہیں. تو پھر فرمایا کہ دوسری آیت میں جو ہے فرمایا کہ توبہ جو ہے، توبہ کن لوگوں کی اللہ قبول کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آدمی سوچے چلو کوئی بات نہیں ہے بھائی، کوئی بدفطرت لوگ ہوتے ہیں، بدفطرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ نیچر اچھا نہیں ہوتا، خراب نیچر ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم گناہ کرتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، کوئی بات نہیں ہے، توبہ کر دیں گے. فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ تم گناہ کرتے رہو اللہ معاف کرتے رہے. نہیں، فرمایا کہ یہ کبھی اگر آپ کو بھولے سے آپ کو گناہ ہو جائے پھر آپ توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ، تو توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت ہو، آئندہ اس گناہ کو نہ کرے. وہ گناہ جو ہے، وہ توبہ جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے تو وہ دوسری بات ہے. اسی طرح سے گناہوں پر اصرار، اگر کوئی گناہ کر لیا ہم نے لیکن توبہ کبھی نہیں کی اس سے، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی گناہ پر اصرار ہے اور اس کی بھی اللہ کے یہاں سزا ملے گی. اسی طرح سے آدمی جو ہے توبہ نہ کی، اس نے پھر حتیٰ اذا حضر احدکم، جب موت حاضر ہو جائے، موت حاضر ہونے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ موت سے پہلے جو حالات آتے ہیں. اور دوسری تفسیر اس کی یہ کہ گناہ کی جو صفت ہے اور گناہ کی جو سیاہی ہے، اس کی جو گندگی ہے، وہ پورے جسم پر، انسان کے وجود پر اتنی چھا جائے کہ اس کی فطرت ہی گناہ کی بن جائے، اس کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہو، نیکی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جائے. تو پھر جو ہے فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں. پھر کافروں کا الگ سے فرمایا اولئک کی کافر کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے، اس لیے کافر کی سزا کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس ان آیتوں میں بیان فرمایا. تو چلیے اب جو ہے ہم لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم و نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اللذان وہ دو جوڑے، یعنی جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، کس کا؟ اس بدکاری کا جس کا پچھلی آیتوں میں تذکرہ آ چکا ہے. منکم تم میں سے، فآذوہما تو تم ان کو تکلیف دو، ان دونوں کو تکلیف. فإن اگر وہ تابا توبہ کر لیں، اور اصلحا اور سدھر جائیں، نیک ہو جائیں. تو یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ توبہ کرنے کی وجہ سے حد ساقط نہیں ہوتی ہے، نہیں، توبہ حد بھی لگے اس پر، اس کو سزا بھی لگے، پھر توبہ کرے. فآرف، پھر ان سے مت چھیڑو، پھر اس نے اخلاص سے کی ہو، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فآرف، تو ان کا پیچھا مت کرو، ان کے ساتھ تعرض مت کرو، عنہما، ان کے ساتھ. ان بے شک اللہ کانا ہے، توابا بڑا توبہ کرنے، تو قبول کرنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا. انما توبہ کا قبول کرنا، انما توبہ کا قبول کرنا، اللہ کے ذمہ، اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ
کہ کسی پر کوئی اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی قرضہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ تو اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے سب کو کھلاتا پلاتا ہے، عیش و آرام کراتا ہے. اس کی ذمہ کیا ہے؟ اس کی ذمہ تو کچھ نہیں. اور وہ قدرت والا ہے، اس کے ذمہ کوئی کیا حق لگا سکتا ہے، اس سے کوئی کیا حق چکا سکتا ہے. یہ وعدے کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کے جو ہے تعبیرات فرماتے ہیں، اور اس طرح کا انداز بیان اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے کہ وعدے کی تاکید. اس وعدے میں کوئی شک نہیں ہے. توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ للذین ان لوگوں کے لیے ہے یعملون جو کرتے ہیں السوء برائی بجہالت نادانی ثم پھر یتوبون توبہ کرتے ہیں من قریب قریب جلدی نزدیک فاولئک وہی لوگ یتوب اللہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہم اللہ تعالیٰ ان کی توبہ یتوب اللہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہم ان کی توبہ کو. اور کیا ہے اللہ علیم بڑے جاننے والے حکیم بڑے حکمت والے. اور لیسا نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو کرتے ہیں السیئات گناہ حتی یہاں تک کہ اذا جب حضر حاضر ہو جاتی ہے آ جاتی ہے احد ان میں سے کسی ایک کو الموت موت قال تو کہتا ہے انی میں بے شک میں نے توبہ کر لی الآن اب. اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب موت کے آثار جیسے کہ میں نے آپ کو تفسیر میں بتا دیا. اور نہ الذین ان لوگوں کی یموتون جو مر جاتے ہیں وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر یعنی کافر ہی مر جاتے ہیں. تو اولئک وہ لوگ ہیں اعتدنا لهم ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب الیما دردناک عذاب. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توبہ ہمیں سچے دل سے کرنی چاہیے اور آئندہ توبہ کے قریب رہنا. اور اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ مسلمان نہیں بنا اس نے ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے ضروری ہے اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ جلدی ایمان لے آئے مسلمان بن جائے تو پھر اللہ راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر سب کو بخش دیں گے اور اپنی جنت میں داخل کرائیں گے اور ہمیشہ کے عیش و آرام سے اس سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سننے سمجھنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات خود بھی اس کو پابندی سے سنا کیجیے. ہمارے چینل کی جتنی ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت اہم ہیں. وہ ہمارے لیے روحانی غذا ہے. دوسروں کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں اور خود بھی اس کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی لذت اور اس کی قدر کرنے اس کو سیکھنے اس پر عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.